زیارت میں فتنہ ہندوستان کے خلاف سیکورٹی فورسز کا کلینس آپریشن مکمل، فائرنگ کے تبادلے میں 15 دہشت گرد جہنم واصل، 3 ایس ایچ او سمیت 9 پولیس اہلکار شہید۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رحیم کہتے ہیں کہ صوبے میں دہشت گردوں کے خلاف کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں ہے، شہید پولیس اہلکاروں کے خون کا حساب ہر صورت لیا جائے گا۔ صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے زیارت واقعے کی شدید مذمت، شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ پیغام میں کہا کہ فتنہ الخوارج کے حملے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ یہ عناصر بلوچستان کے امن، ترقی اور عوام کی خوشحالی کے دشمن ہیں۔ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ بھارت کے سمتاز معاہدے سے متعلق اقدامات سے جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک استحکام کو شدید خطرہ، پاکستانی سیاسی قیادت کا معاملے پر مشترکہ اور دو ٹوک موقف۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ پانی ہماری زندگی اور ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ بھارت کی یک طرفہ کارروائی اور دباؤ کی حکمت عملی ناقابل قبول، پاکستان ہر قیمت پر سمتاز معاہدے کا دفاع کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا دو ٹوک موقف۔ شمیرہ فاروقی نے کہا کہ بھارت کو معاہدوں کی پاسداری کرنی چاہیے، دھوس نہیں چل سکتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اکبر بخاری نے کہا کہ بھارت غلط فہمی دور کر لے، پاکستان اپنے آبی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان کے جائز پانی کے حصے کے لیے تمام ضروری اقدامات سے قطعاً گریز نہیں کیا جائے گا، پاک فوج کا واضح اعلان۔ کور کمانڈر کانفرنس میں افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے حملوں کی منصوبہ بندی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلے ہوئے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ خطے میں پائیدار امن استحکام، افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط، پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ خطے کے امن کا انحصار کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت فراہم کرنے پر ہے۔ صدر مملکت کے دورہ کرغزستان کے دوران وفود کی سطح پر مذاکرات، آصف علی زرداری نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات، تجارت کے فروغ کے وسیع مواقع موجود ہیں، امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں کرغزستان کے 2 ثقافتی کمپلیکس میں باضابطہ استقبالیہ تقریب، دونوں ممالک کے ترانے بھی بجائے گئے۔ صدر آصف علی زرداری کو کرغز افواج کے تازہ دم دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ فتنہ الخوارج کی جانب سے پاکستان نیوی کے گروپ کیپٹن عاصم کی شہادت پر جھوٹا پروپیگنڈا، وزیر دفاع خواجہ آصف کی تنقید، کہا کہ اسلام آباد میں بہیمانہ قتل کی ذمہ داری طالبان قبول کر رہے ہیں، فتنہ الخوارج کا کوئی اعتبار نہیں، کل کو شاید پاکستان میں چوری، ڈکیتی اور عام جرائم کا کریڈٹ بھی لینا شروع کر دیں۔ اس گروہ کو حقیقت، اخلاقیات اور ذمہ داری سے کوئی غرض نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کے حوالے سے جائز اجلاس، چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو قرض فراہمی میں سہولیات کی ہدایت، کسان کو اجناس اور پھلوں کی پروسیسنگ کے لیے آگاہی اور قرض فراہمی کی سہولیات دی جائے، صنعت کو قرض فراہمی کے لیے خصوصی پروڈکٹس کی تیاری میں حوصلہ افزائی کی جائے، وزیر اعظم کے اجلاس میں گفتگو۔ رواں مالی سال میں سندھ کو 15,90,000 ٹن گندم کی کمی کا سامنا، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی گندم ذخیرہ اندوزی، مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائی، آٹے کی قیمت پہ استحکام لانے کی ہدایت، قومی گندم پالیسی کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل۔ کابینہ اجلاس میں گندم کی خریداری، ذخیرہ، ترسیل اور اجرا کے نظام کو ڈیجیٹل کرنے کی تجاویز کا بھی جائزہ۔
معاشی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں. گزشتہ مالی سال اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچی. حکومتی پالیسیوں کے باعث مالیاتی نظام پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان بینکنگ سمٹ سے خطاب. کہا کہ بینکاری شعبہ معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. روایتی بینکاری کو ڈیجیٹل بینکاری میں تبدیل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. برآمدات پر مبنی معیشت کو فروغ دیا جا رہا ہے. بینکنگ اصلاحات سے کاروباری سرگرمیاں بڑھی ہیں. وطن کے محافظوں کی قربانیاں ہماری آزادی، سلامتی اور امن کی بنیاد. کارگل محاذ کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید کا 27واں یوم شہادت. شہید کے مزار پر پھول رکھنے کی پروقار تقریب. کمانڈر FCNA میجر جنرل سید امتیاز حسین گیلانی تقریب کے مہمان خصوصی. فیلڈ مارشل نیول چیف ایئر چیف کا خراج عقیدت. ISPR کے مطابق حوالدار لالک جان شہید نے دشمن کے مسلسل حملوں کے باوجود غیر معمولی بہادری، ثابت قدمی اور فرض شناسی کا مظاہرہ کیا اور آخری سانس تک دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. شہید کے لیے ملک بھر کی مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کی برسی پر خراج عقیدت. پیغام میں کہا کہ شہداء کا خون ہم پر قرض ہے، آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے. شہید حوالدار کا دشمن کے سامنے ڈٹے رہنا حب الوطنی کو ثبوت پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے. قم میں شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ ادا. مسجد حکمران میں اجتماع میں لاکھوں افراد کی شرکت. خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی میتیں کل نجف اور کربلا لے جائی جائیں گی. 9 جولائی کو واپس ایران لا کر مشہد میں تدفین کی جائے گی. دھمکیاں جاری رہیں تو حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے. امریکہ دستخط کی عزت کرے. ایرانی وزیر خارجہ کا واضح پیغام. عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ ایرانی عوام اور نہ ہی ہماری بہادر مسلح فوج کسی بھی دھمکی سے متاثر ہوتی ہیں. دھمکیوں کے تسلسل میں حتمی معاہدے پر بات چیت شروع نہیں ہوگی. امریکی اسرائیلی حملوں میں ہلاک ایرانی شہریوں کا بدلہ لیا جائے گا. تکبر کرنے والی طاقتوں کو اپنے اقدامات کی سزا ضرور ملے گی. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے کہا کہ اس دھرتی کے شہداء خصوصاً قوم کے رہنما کے قاتلوں کو اپنے جرائم کی سزا دی جائے گی. انتقام کا آخری مرحلہ مقدس شہر قدس کی آزادی کی صورت میں مکمل ہوگا. قائم مقام چیئرمین سینیٹ سیدال خان ناصر کا کراچی میں نجی اسپتال کا دورہ. تیزاب گردی سے نجی ڈاکٹر زخمی ڈاکٹر مانور ناصر کی عیادت. گفتگو میں کہا کہ تیزاب گردی انسانی وقار اور بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے. خواتین کے تحفظ کے لیے اجتماعی اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات. عوامی مسائل کے حل، امن و امان کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال. ارکان صوبائی اسمبلی کا وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو تیسرا سرپلس بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد. اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم شروع کرنے پر خراج تحسین. SAFC اور ای کامرس گیٹ وے پاکستان کا اشتراک. 32ویں ٹیکسٹائل ایشیا نمائش لاہور ایکسپو سینٹر میں اختتام پذیر. نمائش کے دوران $35 کروڑ سے زائد کے کاروباری معاہدے طے پائے. نمائش میں 2000 سے زائد عالمی برانڈز، 450 سے زائد کمپنیوں اور 55,000 سے زائد تجارتی نمائندوں، 8 سے زائد ممالک کے تجارتی وفود نے شرکت کی. پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آئندہ 2 روز بارشوں کا امکان. لاہور، راولپنڈی، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤالدین، گجرات میں بارش کا امکان. ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری کر دیا گیا. اور رونالڈو کا ورلڈ کپ جیتنے کا خواب ادھورا. پرتگال کو اسپین کے ہاتھوں 1-0 سے شکست. ورلڈ کپ سے باہر ہونے پر
اسٹار فٹبالر آبدیدہ دوسرے میچ میں بیلجیم نے میزبان امریکہ کو 4-1 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔